جب طوفان نوح کی ابتدا تندور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام سے ابتدا کرو۔ اور آپ نے کہا میں اس میں سوار ہوں اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے اور اس کے فضل سے ہی اس نے لنگر انداز ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو، یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ کتنا عظیم طوفان تھا۔ جب طوفان کی ابتدا تندور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہاتی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا اور دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدار تھی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی تھی جب ہوا بھی تیز اور شدید ہواؤں سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھیں، جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ کشتی کا چلنا اور منظر پر پہنچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نوح نے بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں اور وحشی جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی عظمت کو جانور بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہودی لوگوں سے گزر ہوا جنہوں نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس دن روزہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشوراء کے دن ہی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور ایک آپ کا بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا جو غرق ہو گیا، چونکہ یہ منافق تھا، یعنی ظاہری طور پر وہ مومن تھا اور در حقیقت کافر تھا، کافروں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے غرق ہونے کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو،
وہ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار تھا اور اترا رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کے عذاب سے اس کے رحم کرنے کے بغیر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہی مکالمہ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا کہ طوفان کے اٹھنے والی موجیں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔